بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان فہم نماز سیریز، سبق نمبر 17، تفسیری نکات سورہ کافرون۔ اس صورت کے سمجھنے کے لیے اس کا شان نزول کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مختلف روایتوں کے مطابق کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپسی مصالحت اور آپسی کمپرومائز کی ایک صورت یہ پیش کی تھی کہ ہمارا آپس میں جھگڑا اور آپس میں ٹکراؤ بہت ہو رہا ہے، اور وہ ٹکراؤ کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک معبود کی عبادت کریں، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ معبود ایک نہیں ہے، کئی ایک ہیں۔ لہٰذا ہم ایک کمپرومائز کی درمیانی صورت نکالیں گے، وہ یہ کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں، یا یہ کہ آپ ہمارے بتوں میں سے بعض کو صرف ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، جس میں کفار سے اور ان کے اعمال کفر سے بیزارگی اور بے تعلقی کو صاف صاف اللہ نے بیان کر دیا۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہیں وہاں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور جہاں کفار سے خطاب ہوتا ہے وہاں پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس۔ یہ ایک واحد صورت ہے، واحد آیت ہے، جس میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی آپ ان کو یا ایھا الکافرون سے خطاب کر کے آپ کہہ دیجئے۔ یعنی اتنا سخت ترین خطاب اللہ نے کیا ہے کفار و مشرکین کو، صرف اس بات پر کہ انہوں نے ایمان اور کفر کے درمیان کمپرومائز کی صورت پیش کی تھی۔ یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم دین اور اسلام سے متعلق اور بے دینی سے متعلق کتنے باتوں میں ہم کمپرومائز کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی چل جائے گا، یہ بھی چل جائے گا، ایسا بھی ہو جائے گا، ایسا بھی ہو جائے گا، درمیان کی صورت یہ نکل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین اور بے دینی میں، توحید اور شرک میں کمپرومائز بالکل گوارا نہیں ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس صورت کی تفسیر فضیلت کے سلسلے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد صحابہ سے نقل کیا کہ انہوں نے صبح کی سنتوں یعنی فجر کی سنتوں میں اور مغرب کے بعد کی سنتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ سونے سے پہلے بھی سورہ کافرون پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب اور تلقین فرمائی ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں خوشحالی اور کثرت مال پانے کے لیے قرآن پاک کی آخری 5 صورتیں سورہ کافرون سے سورہ ناس تک ہر سورے کو بسم اللہ سے شروع کرتے ہوئے پڑھنے کو فرمایا تھا۔ لوگ بہت سارے اس سلسلے میں پوچھتے رہتے ہیں مال میں برکت کے لیے کیا پڑھیں، اور ظاہر بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کے زندگی کا مقصد ہی بس مال و دولت ہے، تو ان کے قرآن اور حدیث سے متعلق اگر کوئی سوالات بھی رہیں گے تو وہ سوالات بھی اسی کے اطراف گھومتے رہتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی ہماری بہت رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کو کہ سفر میں خوشحالی اور کثرت مال پانے کے لیے قرآن پاک کی آخری 5 صورتیں سورہ کافرون سے سورہ ناس تک ہر سورہ کو بسم اللہ سے شروع کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ نے یہ عمل کیا تو وہ خوشحال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے کاٹنے پر سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہوئے پانی پر دم کر کے وہاں پر بچھو کے کاٹنے کی جگہ پر نمک لگایا، یعنی وہ دم کیا ہوا پانی اور نمک آپ نے لگایا، اس سے بچھو کے کاٹے کا اثر جاتا رہا۔ اس صورت میں آپ غور کریں، ایک لفظ ہے لا اعبد ما تعبدون، اور اس طرح کے مفہوم کا جملہ اس صورت میں تکرار کے ساتھ بار بار آیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ایک جملے کو اگر ہم حال کے پریزنٹ کے معنی میں لیں اور دوسرے کو مستقبل یعنی فیوچر کے معنی میں لیں تو اس میں ہم کو تکرار محسوس نہیں ہوگی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق پہلے جملے میں معبودوں کا اختلاف اور دوسرے جملے میں عبادت کے طریقے کے اختلاف کو ظاہر کیا گیا۔ بعض مفسرین نے تکرار کو یہاں بلاغت کا تقاضا قرار دیا۔ عربی اعتبار سے یہ بہت اہم چیز ہے، جو عربی جانتے ہیں اور اس کے قواعد سے واقف ہیں انہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہاں تکرار کی وجہ سے کتنے اہم معنی پیدا ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صلح جائز ہے سوائے اس صلح کے جس میں اللہ کی حرام کی ہوئی کسی چیز کو حلال یا حلال کی ہوئی کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہو، ایسی صلح جائز نہیں ہے۔ کفار مکہ کی پیش کی ہوئی صلح میں اصول اسلام کے خلاف شرک کا ارتکاب تھا اور کفر و اسلام کے حدود یہاں پر گڈمڈ ہو رہے تھے، باؤنڈریز کراس ہو رہے تھے۔ اسلام سے زیادہ کوئی مذہب رواداری اور حسن سلوک، صلح، امن و آشتی کا داعی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ یہ صفات رواداری، حسن سلوک، صلح، امن اور آشتی، اس کی تعلیمات سب سے زیادہ اسلام میں پائی جاتی ہیں، مگر صلح اپنے انسانی حقوق میں ہوتی ہے۔ خدا کے قانون اور دین کے اصول میں کسی قسم کی مصالحت کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ دین کے اندر صلح کو قائم کر کے بہت اس کے دائرے کو بڑا کر لیتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کمپرومائز انسانی حقوق کے اندر تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اللہ کے قانون میں کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمانوں کو مشرکین کے شرک سے بیزارگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ابھی حالات خراب چل رہے ہیں تو بہت سارے لوگ مشرکین کے تقاریب میں ان کو خوش کرنے کے لیے شریک ہو جاتے ہیں، ان کے جلوس جنازہ میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کے عیدوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کو مشرکین کے شرک سے بیزارگی کا اظہار کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، ہم اس معاملے میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے سکتے، اور تمہارے جو عقائد ہیں ہم اس کے منکر ہیں،
ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی جب تک کہ تم ایک اکیلے اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔ لہٰذا انسانیت کے معاملے میں تو ہم غیر مسلموں کا پورا ساتھ دیں گے انسانی حقوق میں، لیکن مذہب کے معاملے میں ہم ان کے مذہب کے ساتھ بالکل رواداری نہیں کر سکتے، خواہ حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں، کیونکہ ہمیں توحید پر جینا ہے، توحید پر مرنا ہے۔